السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ دعاز وچ وی آر آل سیئنگ کہ ہم ساری یہ جو دیکھ رہے ہیں روز ہمارے فونز میں ہمارے نیٹ میں ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، ہورفک سینز ہیں جس میں ہم سب پریشان ہیں، ہم سب میں سے ایک ایک پریشان ہے۔ جو ایون آپ دیکھیں نان مسلمز وہ کتنے پریشان ہیں، اور وہ کیسے وہ کھڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے، whether it is children، ان کی لمز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی رحم نہیں کرا جا رہا، کس طرح سے they are being فاسفورس، وائٹ فاسفورس کہتے ہیں، پھینکا جا رہا ہے، جس میں تھے غسل کرنے والے کا جو اس کا بیان تھا، he said میں نے ایسے اتنے سالوں میں غسل کرتا رہا ہوں، میں نے ایسے حالت نہیں دیکھی ڈیڈ باڈیز کی۔ سو اٹ از ریئلی ویری ویری ہارفک سین وچ از ہیپننگ، اور ہم سب ہلے میں۔ اب ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے جب بہت پریشانی تھی، بہت کلیمٹی ہوتی تھی، what would he do؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قنوت جو ہم جیسے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، ایک تو وہ عام حالات میں قنوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قنوت نازلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں، جیسے آفت کوئی آتی تھی یا کوئی کلیمٹی آتی تھی، اس طرح سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ فطر کی آخری رکعت میں رکوع میں جا کے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور ویسے بھی یہ عام حالات میں قبولیت کی دعاؤں کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی جیسے فار ایگزامپل قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اینی ٹائم، بیکاز اٹس اے پریئر آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قنوت نازلہ کیا ہے، ہم کس طرح سے ہم بھی اس کو شامل کریں اپنی روٹین میں۔ قنوت کا لفظ کے معنی ہے قیام، اور نازلہ کا مطلب ہے کسی مصیبت کا نازل ہونا یا اترنا، یعنی جب کوئی مصیبت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے اس مصیبت اور مشکل کو ٹالنے کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام پر کوئی مصیبت آتی تو آپ قنوت نازلہ جو تھے وہ پڑھتے، اور بالمخصوص جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کب پڑھی تھی، جب ان کے 70 قرآ حفظ کیا ہوا تھا قرآن کو، they were killed by some Arab tribes، تو انہوں نے اس وقت بھی خاص طور پہ 1 مہینہ یہ قنوت نازلہ پڑھی 5 نمازوں میں، اور رکوع کے بعد آخری رکعت میں انہوں نے رکوع کے بعد انہیں کھڑے ہو کر جہری طور پہ قنوت نازلہ پڑھی، اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے آمین بھی کہا اس پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں، اگر ہم 5 نمازوں میں نہیں تو ایٹ لیسٹ پک اینڈ اسٹارٹ ان سم نماز قنوت نازلہ۔ جو فرض نماز ہے اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ we can also read قنوت نازلہ in any other prayers. Remember it is a sunnah prayer، فرض کے درجے میں نہیں ہے یہ دعا جو ہے قنوت نازلہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے، there are a number of duas
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ بھی ہم قنوت نازلہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. او اللہ، we ask you to restrain them by their necks. کہ ہم اللہ کو بسیچ کریں، ہم دعا کریں کہ ان کو گردنوں سے پکڑیں. اب آپ سوچیں گردن جو ہے is basically all this area جہاں سے آپ کی breathing and آپ کا it's your life basically, and everything is connected to our lungs from our necks. And so we are asking Allah for help, and we are asking him to restrain them by their necks, کہ ان کو ان کے گردنوں سے پکڑ لیں. And we seek refuge in you, in whom? In Allah subhanahu wa ta'ala, from their evil. جو ان کی ایول ہے، ان کا شر ہے، اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہ یہ دعا جو آپ نے دشمنوں کے خلاف یہ دعا پڑھیں گے. اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. Allah, revealer of the book, swift to account, defeat the groups of disbelievers. Oh Allah, defeat them and shake them. وَزَلْزِلْهُمْ. اور ان کو ہلا مار دے اللہ. تو یہ دعائیں ہم اپنے قنوت نازلہ میں بھی پڑھ سکتے. اس کے علاوہ یہ والی بھی جو ہے اللہم اغفر لنا، وہ جو ہے نا کہ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگے دعا while we are praying for help against the enemy. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے تھے، یعنی کھڑے ہوتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم. That اللہ تعالیٰ ہماری معافی بھی کرتے نا جب ہم دعا کریں فار ہیلپ اگینسٹ دا انیمی. یہ ہماری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے. اور سب سے پہلے دیکھیں اللہم اغفر لنا، استغفار آپ کو پتہ ہے نا، استغفار سے مدد آتی ہے ضرور. تو ہم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ساری جو مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کی طرف سے بھی ہم استغفار کریں. اور والمسلمین والمسلمات، اور جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ان دس دعا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. ہمارے جو آپس میں اختلاف ہے نا، وہ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے دے بیکم ہنڈرنس، ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہم آپس میں تو اتفاق میں آئے نا. ایک گھر میں ہی ہم لوگ اتنا جھگڑے کر رہے ہوتے تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ایوری ون از ایٹ ایچ ادرز تھروٹس رادر دین وہ انیمی کا تھروٹ کی جو بات ہو رہی. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ. اور ان سب کے درمیان اصلاح فرما دے اللہ. وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عُدُوِّكَ وَعُدُوِّهِمْ. کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں مدد کی. کس کی؟ ان کی. عَلَىٰ عُدُوِّكَ، جو آپ کے دشمن ہیں، وَعُدُوِّهِمْ، اور ان سب کے دشمن ہیں. اللہم لَعِنَّ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. الہی بخشش فرما دے ہماری اور سب مومنوں کی، اور سب مومن عورتوں کی، اور سب مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، اور الفت ڈال دے ان کے دلوں میں، اور اصلاح فرما دے ان کے درمیان. یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہم جو اتنے ایز اے امہ وی آر آل اسکیٹرڈ ان آر
our hearts are so much away from each other, ہم آپس میں ایک ہو جائیں اور ان کی مدد فرما اپنے اور ان کے دشمن پر. اے اللہ لعنت کر کافروں پر جو روکتے ہیں آپ کے راستے سے اور جھٹلاتے ہیں آپ کے رسولوں کو اور لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے. الہی اختلاف ڈال دے ان کے درمیان ہی اختلاف ڈال دے، ہم یہ دعا کرتے، اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو اور اتار ان پر اپنا ایسا عذاب جس کو نہیں پھیرتا تو مجرم کی قوم سے. سو دیز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ دعاز، اینڈ انشاءاللہ یہ دعاز جو ہے نا ہمارے لیے حجت بن جائیں. مطلب دے بیکم اے مینز کہ جب وی آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آن دا ڈے آف قیامہ، ایٹ لیسٹ میں اور آپ کھڑے ہو کے یہ بول سکیں کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کی تھی کم از کم. سو پلیز لیٹس ٹرائی اینڈ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ہم اٹھے بیٹھے یہ دعائیں پڑھتے رہیں فار آر بردرز اینڈ سسٹرز. جزاک اللہ خیر اینڈ may اللہ accept them اینڈ قبولیت فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.